بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اپنے فارمیٹ کے مطابق سب سے پہلے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، پروفٹ کی فیملی پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین، سید الاولین والآخرین، امام المرسلین و خاتم النبیین، سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و حبیب الہ العالمین و علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین و صحبہ اجمعین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و صحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. السلام علیکم یا سیدۃ النساء العالمین یا فاطمۃ الزہرا. السلام علیکم یا امیر المومنین یا علی مولا. السلام علیکم یا ابا محمد الحسن. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. السلام علیکم یا شیخ جنید البغدادی. السلام علیکم یا شیخ علی بن عثمان حجویری. السلام علیکم یا شیخ عبد القادر جیلانی. السلام علیکم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری. اپنی کانورزیشن کے آغاز میں داتا صاحب کی مشہور کوٹیشن ہے، وہ ہمیشہ سے میں یوز کرتا ہوں. داتا صاحب نے فرمایا تھا، سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ جو سنتا ہے وہ رب تعالیٰ کی رضا کے لیے سنتا ہے. جو بولتا ہے کبھی رب کی رضا کے لیے بولتا ہے اور بہت دفعہ اپنی ذات اور اپنے ہی نفس کو راضی کر رہا ہوتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں میرا بولنا، ہم سب کا سننا پروردگار آپ کی رضا کے لیے ہو اور ہمارے نفس کی رضا کے لیے نہ ہو. آمین یا رب العالمین. پچھلے چند ہفتوں سے ہم علامہ اقبال کو ایک بہت ہی اسٹوڈنٹ اورینٹڈ لیول پر ڈسکور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو پہلا سیشن ہم نے کیا تھا اس میں ہم نے علامہ کی 2 نظمیں شکوہ اور جواب شکوہ کو دیکھا تھا. اس میں سے کچھ ہم نے سلیکشنز پڑھی تھیں. دوسرے سیشن میں ہم نے جو علامہ کا کانسیپٹ تھا خودی کا، دا کانسیپٹ آف سیلف یا سیلف افرمیشن، ہم نے اس کو ایک اسٹوڈنٹ اورینٹڈ لیول کے اوپر انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی تھی کہ علامہ کیا سمجھتے ہیں خودی سے. جب وہ خودی کے لفظ کو بولتے ہیں تو وہ کون سی میننگز خودی کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں. تو وہ لاسٹ ٹائم ہم نے وہ کانورزیشن کی تھی. آج مجھے لگا کہ پھر ہم، کیونکہ لاسٹ ٹائم ذرا تھیریٹیکل بھی زیادہ ہو گیا تھا، تو میرا دل کیا کہ ہم علامہ کی مزید کچھ پوئٹری دیکھیں. اور جیسے پہلے سیشن میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ علامہ پرائمریلی علامہ کے فارسی میں شعر اردو سے زیادہ ہیں. ہم یہ ٹیکنیکلی کہہ سکتے ہیں کہ ہی از اے پرشین پوئٹ آلسو، کیونکہ وہ جو اگر علامہ کا کانٹینٹ انالیسس کریں تو اگر علامہ نے مثال کے طور پہ 15,000 شعر کہے تو اس میں سے 9,000 یا 10,000 تو انہوں نے پرشین میں کہے. کم حصہ اردو میں ان کی شاعری کا ہے، مگر اردو شاعری بھی بہت خوبصورت، بہت اہم. اور اردو لینگویج کے 3 بڑے شعراء ہیں، اسد اللہ خان غالب، میر تقی میر اینڈ علامہ اقبال. تو علامہ ایز اے شاعر بھی، ایز اے پوئٹ بھی، وہ 3 بڑے شعراء میں سے ایک ہیں. اور اگر ہم میسج کی بات کریں تو میسج میں تو علامہ کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. ایک خوبصورت شعر کہنا، اسکلفلی چیزوں کو بیان کرنا، وہ ایک علیحدہ بات ہے، مگر اس اسکل کے ساتھ ایک بڑے پیغام کو پھیلا دینا یہ زیادہ بڑی بات ہے. تو علامہ اقبال اپنے آپ کو شاعر نہیں کہتے تھے یا سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے شاعری ایک میڈیم ہے، میں اس کو ایز اے میڈیم استعمال کر رہا ہوں فار دا پروپیگیشن آف مائی میسج، فار دا پروپیگیشن اینڈ ڈسیمینیشن آف مائی میسج. تو آج جو پہلی نظم میں نے سلیکٹ کی یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے جو علامہ نے کہی. اور اگر ہم ایک موٹی بات، میں تو خود اسٹوڈنٹ ہوں اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں، نظم میں اور غزل میں فرق ہوتا ہے. نظم بنیادی طور پہ ایک سمجھیں ایک پوئٹک ایسے کا نام ہے. نظم کا ایک ٹائٹل ہوتا ہے اور جو شعر ہیں وہ انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور وہ ایوالو کرتے ہیں. اٹ از لائک اے پوئٹک ایسے. ایوری ورس از انٹر کنیکٹڈ، وہ ایک مضمون کو بتا رہے ہیں، تو اس کو ہم نظم کہتے ہیں. اور جو غزل ہے اس کا کوئی ٹائٹل نہیں ہوتا. میوزیکل ردم تو ہوتی ہے اس پوری غزل میں ایک طرح کی، اس کے ردیف قافیے ملتے جلتے وہ تو ہوتے ہیں، مگر ہر شعر ایک انڈیپینڈنٹ اینٹی ہے.
نہ اس غزل کی کوئی ایک ٹائٹل نہیں ہے، میوزیکل ردم ہے، اور ہر شعر ایک اگر وہ کنیکٹڈ ہو تو ہو، نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں. یعنی ایک پوم میں، ایک نظم میں اور غزل میں بنیادی اسٹوڈنٹ اورینٹڈ لیول کے اوپر یہ دو فرق ہیں. نظم کا ٹائٹل ہوگا، غزل کا ٹائٹل نہیں ہوتا. اور نظم ایک ایسے ہے ایک مضمون کے اوپر، اس کے سارے شعر پوائنٹ کر رہے ہیں ایک بیسک تھیم کے اوپر. غزل میں ہر شعر انڈیپینڈنٹ ہو سکتا ہے، ایک شعر کسی تھیم پہ، اگلا شعر کسی تھیم پہ، بٹ میوزکلی دے آر لائک دے ہیو دا سیم ردم سو ٹو اسپیک. تو یہ نظم ہے. یہ وہ نظم ہے، اگر میں ایک 30 سیکنڈ کا ایک اور پاز لوں، which made me fall in love with علامہ اقبال. This poem is beautiful. It describes the love of Bilal for Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ حضرت بلال نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسے محبت کی. ایک تو ہے نا ریچولسٹک لیول کے اوپر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنا، اور ایک احساس کے ساتھ بات کرنا، ڈوب جانا. تو اقبال کی یہ نظم ٹرانسپورٹ کر دیتی ہے، اور ہم سب کو بھی حضرت بلال کا لینز دیتی ہے کہ جس میں ہم پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا شروع کرتے ہیں. تو ایٹ ون لیول اٹ از اے ٹریبیوٹ ٹو حضرت بلال حبشی، دا فیمس کمپینین آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دی ایتھوپین بلال جو بظاہر ڈارک سکنڈ ہیں، لیکن اصل میں تو وہ روشن چہرے والے ہیں. ان سے زیادہ روشن چہرہ کس کا ہو سکتا ہے جس نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تھی. تو وہ بلال جو کہ بظاہر وہ ایتھوپین ہیں، افریقن ہیں، ایک تو ان کو ٹریبیوٹ ہے، اور اس ٹریبیوٹ کے ساتھ ساتھ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹریبیوٹ ہے. اینڈ دس از اے بیوٹیفل پوم. اور جب میں نے یہ پڑھی پہلی دفعہ تو فار ڈیز مجھے اس پوم کی کیفیت رہی، اور یہ بہت بڑا، اور مجھے علامہ سے تب سے محبت ہے. سو آئی ٹیک علامہ صاحب ویری سیریسلی. Personally, I think I have that personal connection, and this particular poem was that turning point. کلام اور نظم میں پھر کیا فرق ہے؟ کلام تو جنیرک ٹرم ہے نا آپا. غزل بھی ایک کلام ہے اور نظم بھی کلام ہے. یعنی کلام تو ایک جنیرک ٹرم ہے. تو ہم پوئٹک کسی بھی چیز کو ہم کلام کہہ سکتے ہیں. آپ اپنا کلام، ہاں کلام کہنے سے ہے، مطلب اگر وہ مطلب بولنا بھی کلام ہے، میں کلام کر رہا ہوں. لیکن جب ہم کسی شاعر کو کہتے ہیں آپ اپنا کلام پریزنٹ کریں، تو وہ اس وقت اب پوئٹری میں مختلف کیٹیگریز ہیں نا، اس میں نظمیں ہو سکتی ہیں، غزلیں ہو سکتی ہیں، مثنوی، مسدس، وہ آگے جس طرح ہم جائیں تو وہ اس کی اور بھی بہت سی برانچز بن جاتی ہیں. تو کلام ایک جنیرک ٹرم بھی ہو سکتی ہے پوئٹری میں. نہیں جی، یہ حضرت بلال حبشی. اب میں اپنی اسٹوڈنٹ اورینٹیڈ لیول پہ ایک ایک شعر کو ہم پڑھیں گے، اور پھر ہم اس نظم کو آخر میں دوبارہ اکٹھے بھی پڑھیں گے کہ کس طرح ایوالو ہو رہی ہے. یہ بانگ درا میں ہے، علامہ کا کی کتاب بانگ درا ہے. علامہ صاحب فرماتے ہیں، چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا. حضرت بلال we all know he was a slave, right؟ تو سلیو تو بکتے بکاتے تھے. اب علامہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ اے بلال، تیری قسمت کا ستارہ چمکا ہے کہ تم بکتے بکاتے کہاں پہنچے ہو. تم حجاز میں، مکہ میں پہنچے ہو. He could have ended up literally anywhere in the world, right? It was his lucky stars کہ وہ تب حجاز میں، تب مکہ گئے جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں پر موجود تھے. How lucky you are! چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، تیری تقدیر کا جو ستارہ چمکا ہے. اس نے کیا کیا؟ حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا. From Ethiopia to Mecca، تم مکہ میں آ گئے ہو. آگے کہتے ہیں جی، ہوئی اسی سے تیرے غم کدے کی آبادی. غم کدہ، غموں کا گھر. تو حضرت بلال حبشی تو ایک سلیو تھے نا، تو سلیو کی تو زندگی ہی ٹرائل اور ٹیسٹ پر مبنی ہے. ہز لائف از لائک اے بگ غم کدہ، وہ تو ہے ہی غم. تو کہہ رہے ہیں کہ جب تم مکہ آئے ہو تو کیا ہوا؟
ہوئی اسی سے تیرے غم کدے کی آبادی. تمہارا وہ جو ایمٹی غموں والا گھر تھا، تمہارا جو ہارٹ تھا جو کہ ٹرائلز اور غموں سے اور ٹارچر سے بھرا ہوا تھا، وہ خدا نے کیا کر دیا؟ اس کو زندگی بخش دی، اس کو آباد کر دیا، اس کو زندہ کر دیا. by virtue of the fact that you were in Makkah when Prophet sallallahu alaihi wasallam was there. ہوئی اسی سے تیرے غم کدے کی آبادی، تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی. اور حضرت بلال دیکھیں، حضرت بلال پہلے بھی غلام تھے نا. he was a slave in the literal sense of the word. اور وہ سلیو ٹریڈ ہوتی تھی اور وہ سلیو تھے، وہ غلام تھے. اور وہ بعد میں کیا بن گئے؟ بعد میں ان کو فری کیا گیا. اینڈ دیٹس اے فیمس اسٹوری کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے he used his wealth اور ان کو خریدا گیا اور ان کو فری کیا گیا. اور حضرت بلال حبشی دوبارہ غلام بن گئے. اب کس کے غلام بنے ہیں؟ میٹافورکلی اینڈ لٹرلی آلسو. وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن گئے. پہلے وہ ایک سلیو ماسٹر امیہ بن خلف کے غلام تھے. ہسٹری بتاتی ہے، اگر ہم نے میسج فلم بھی دیکھی ہو تو آپ ویژولائز کریں کہ حضرت بلال کے اوپر ان کا جو ماسٹر ہے وہ بڑی بڑی چٹانیں رکھ رہا ہے اور وہ احد احد کہہ رہے ہیں، ون ون، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر رہے ہیں وہ. ٹھیک ہے، تو اقبال کہہ رہے ہیں ہوئی اسی سے تیرے غم کدے کی آبادی، تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی. اب جب تم دوبارہ غلام ہوئے ہو، تم پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو، تو یہ غلامی تو ہزار آزادیوں سے زیادہ قیمتی ہے. اور علامہ اقبال کی یہ خوبی ہے، علامہ کی جو پبلشڈ ورکس ہیں، علامہ کی جتنی شاعری ہے، یا وہ قرآن سے انسپائرڈ ہے، یا وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات سے انسپائرڈ ہے، یا وہ اہل بیت یا صحابہ یا کسی سینٹ کی بات سے انسپائرڈ ہے، یا وہ اسلامک ہسٹری کا کوئی واقعہ اس سے انسپائرڈ ہے. کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ٹرو سینس میں کوئی غلام بن جاتا ہے تو وہ غلامی اصل میں آزادی ہے. اور اس پہ اسلامک ہسٹری کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے، وہ بھی علامہ یہاں پہ ہنٹ کر رہے ہیں. ایز وی آل نو، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سلیو تھے جو کہ ان کے کمپینین بھی تھے بعد میں، اور پروفٹ ان کو اتنا پیار کرتے تھے کہ وہ ان کے بیٹے کے سٹیٹس میں لوگ ان کو سمجھا کرتے تھے. حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. He came from a relatively well-to-do family. He was captured. اور جب انہیں کیپچر کیا گیا تو وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس آئے اور الٹیمیٹلی انہوں نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہیں دے دیا. To cut the long story short, حضرت زید بن حارث کی فیملی کو پتہ چل گیا کہ حضرت زید بن حارث is alive. He is in Makkah. He is with Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کی فیملی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نیگوشیٹ کرنے آئی کہ آپ زید بن حارث کو ریٹرن کر دیں. اور ان کی ٹرمز کیا تھیں؟ ان کی ٹرمز یہ تھیں کہ آپ نے جتنے پیسوں میں اس کو خریدا ہے ان پیسوں میں، یا جو آپ پیسے کہتے ہیں وہ ہمیں بتائیں اور پیسے لیں اور زید بن حارث ہمیں واپس کر دیں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس سے بہتر بات آپ کو نہ بتاؤں، آپ زید سے خود پوچھ لیں، پیسے کی تو بات ہی نہیں ہے. از یور سن، از یور چائلڈ، ٹیک ہم اوے. تو ان کے والد اور ان کے چچا ان کو سائٹ پہ لے کے گئے اور انہوں نے کہا کہ زید، تمہاری ماں روتی ہے، تمہاری فیملی روتی ہے، ٹائم ٹو کم ہوم، اب واپس جانا ہے. تو زید نے کہا میں تو واپس نہیں جاؤں گا، آئی ول اسٹے ود پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کے چچا نے کہا کہ زید، عجیب آدمی ہو، تم غلامی کی زندگی کو قبول کرتے ہو اور آزادی کی زندگی کو گیو اپ کرتے ہو، تم آزادی کی زندگی پر غلامی کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. تو زید نے کہا مجھے وہ غلامی مل گئی ہے جس پر ہزار آزادیاں قربان ہو. تو علامہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہوئی اسی سے تیرے غم کدے کی آبادی. پروفٹ کی کمپنی میں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ٹرائلز، آپ کے ٹارچرز، آپ کے ٹیسٹ نہیں رہتے، آپ کے غم قدے آباد ہو جاتے ہیں، جیسے زید بن حارث کے لیے ہوئے اور جیسے بلال حبشی کے لیے ہوئے. تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی. اور یہ جو نیو غلامی ہے، پروفٹ کا غلام بننا، اصل میں یہ ٹرو لبریشن ہے، یہ ٹرو فریڈم ہے. دیکھیں، دو شعر علامہ کے ہم نے پڑھے ہیں،
مگر ان کے پیچھے ایک تاریخ ہے. چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا، ہوئی اسی سے تیرے غم کدے کی آبادی، تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی. وہ آستہ نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے. ہماری جو سو کالڈ دنیاوی محبتیں بھی، اگر ہمارے سینٹس تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی دنیا میں بھی اگر واقعی عشق مجازی کرے نا، ریالٹی میں کسی سے محبت کرے اور وہ اپنی ذات کو گیو اپ کر دے، تو یہ خدا کی معرفت کے راستے میں ایک بہت بڑا مائل سٹون ہے اصل میں، کہ آپ اپنی ذات کو مٹا دیں کسی کے لیے. جو خدا کی مخلوق کے سامنے نہیں ٹوٹتا وہ خدا کے سامنے بھی کبھی نہیں ٹوٹ سکتا. دس از اے فیکٹ. جب تک ہم خدا کے سامنے سبمٹ کرنا چاہتے ہیں تو خدا کی مخلوق کے سامنے سب سے پہلے سبمٹ کریں. بہرحال یہ تو ایک ہٹ کے بات میں کر رہا ہوں. تو اس کائنات میں اللہ کے بعد جو سب سے بڑا آبجیکٹ آف لو ہو سکتا ہے یا ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ مسلم ٹریڈیشن میں، وہ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے نا. پروفٹ کے علاوہ تو کوئی آبجیکٹ آف ڈیووشن ان دیٹ سینس ہو ہی نہیں سکتا. تو اقبال کہہ رہے ہیں وہ آستہ نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے. There was not even a single second. And حضرت بلال was one of those companions جو کہ پروفٹ کے ڈور سٹیپ پر بیٹھے رہتے تھے ہر وقت. He was one of those. کیونکہ دنیاوی طور پہ بھی فقیری تھی، ایز سچ کوئی کام تو تھا نہیں، صرف غلامی کام تھا. تو وہ آستہ نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے. تم نے ظلم کے پلیجر کو انجوائے کیا ہے ان کے لیے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. یعنی ہمارے ہاں تو یہی ہوتا ہے نا، ہم کسی سے محبت کریں تو اٹ از آلویز اے کنڈیشنل ریلیشن شپ. کچھ کنڈیشنز وہ ہماری مانتا ہے، کچھ ہم اس کی مانتے ہیں. وی تھنک دس از اے ریلیشن شپ بیسڈ آن لو، وچ از ناٹ. ٹرو لو تو وہ ہے نا جس میں پھر ایک دم کے لیے بھی آستہ سے نہ چھٹیں اور آپ ستم ظلم کو بھی پلیجر سمجھ کے قبول کریں. اور اگر ہم اس کو ویژولائز کریں، گرمی سخت میں ہمیں ننگے پیر اس سڑک تک جانا پڑے تو ہمیں وی ول انڈرسٹینڈ کہ گرمی کس کو کہتے ہیں. مکہ کی گرمی، اس میں ریت کے اوپر حضرت بلال حبشی کو گرم ریت پہ لٹا کر اور اس کی بڑی بڑی چٹانیں ان کے سینے کے اوپر رکھی جاتی تھی. اینڈ ہی وڈ سے احد احد احد، اینڈ ہی وڈ پے بلیسنگز آن پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو علامہ کہہ رہے ہیں وہ جو ستم تھا نا، اس ستم کو بھی پلیجر سمجھ کے بلال نے ایکسیپٹ کیا ہے. تو وہ آستہ نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے. جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. کتنا بڑا شعر ہے. اوئے ہوئے ہوئے. جفا یہاں پہ، جفا کا مطلب سٹرگل، یہاں پہ سٹرگل کے میننگز دے رہا ہے. اس کے اور بھی میننگز ہیں جفا کے، مگر اس شعر میں کیا کہہ رہے ہیں؟ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں. محبت کے پاتھ میں جو سٹرگل ہے وہ سٹرگل ہوتی نہیں ہے اصل میں. ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. وہ محبت ہی کیا جس میں ٹیسٹنگ نہ ہو، جس میں ٹرائل نہ ہو، جس میں ٹارچر نہ ہو. ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری. واٹس دا میننگ آف لو؟ پھر تو لو لو ہی نہیں ہے. اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی سے اگر آپ نے محبت کا دعویٰ کیا تھا، یعنی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، تو پھر اس محبت کی جانچ پڑت ہوگی، جانچ پڑتال ہوگی، پھر چیک کیا جائے گا آپ کو، پھر ٹیسٹ بھیجے جائیں گے. تو علامہ کہہ رہے ہیں جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. اچھا یہاں پہ ایک سیکنڈ کا ہم پاز کرنے لگے ہیں. یہ پاز بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اکنامکس کا ایک لا ہے، بہت ہی بیسک ایلیمنٹری اکنامکس. اس کو کہتے ہیں لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلیٹی. اب کسی چیز کو زیادہ کنزیوم کریں اس کی ویلیو کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ ایک پانی کا گلاس ہو، وہ کوئی باٹل ہو، کوئی آئس کریم ہو، کوئی چاکلیٹ ہو،
پہلی چاکلیٹ آپ کو میکسیمم پلیجر دیتی ہے, اگلی چاکلیٹ اس سے کم, اور ایک پوائنٹ کے بعد ہم کہتے ہیں وی آر ڈن, نو مور. چیزوں کی کنزمپشن جوں بڑھتی ہے, چیزوں کی کنزمپشن جوں بڑھتی ہے, ویسے ویسے ان کی انٹینسٹی کم ہوتی ہے, اس کا پلیجر کم ہوتا ہے. اور اگر ہم اس کو سائیکولوجیکلی کہہ لیں تو تھنگز بیکم منڈین, تھنگز بیکم کامن پلیس, روٹین. اب اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے علامہ کا یہ شعر سنیے گا. نظر تھی صورت سلمہ ادا شناس تیری, حضرت بلال کو کہہ رہے ہیں کہ اے بلال تمہاری نظر سلمان فارسی کی طرح تھی. ایک اور صحابی کو لے کے آئے علامہ صاحب. حضرت سلمان فارسی بھی بڑے ہی قریبی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمپینین تھے. ہی واز دیٹ کائنڈ آف اے کمپینین جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ڈیلیکٹ جیسچرز کو انڈرسٹینڈ کرتے تھے. سرکار دو عالم کا موڈ کیسا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بات پر ناراض تو نہیں ہے, کسی بات, کوئی بات باعث خفگی تو نہیں ہے, وہ بات نہ کی جائے. باقی صحابہ کو بتاتے تھے یہ بات نہیں کرنی, اس بات کو کرنے کا یہ پروٹوکول ہے پروفٹ کی بارگاہ میں. تو وہ پروفٹ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ادا شناس تھے, ادا شناس, اداؤں کو پہچانتے تھے. He would understand the gestures of Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو علامہ کیا کہہ رہے ہیں, نظر تھی صورت سلمہ ادا شناس تیری. ہے بلال, you were like Salman. Like Salman, you also understood the gestures of Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ پروفٹ کے باریک ترین جیسچرز کو بھی انڈرسٹینڈ کرتے تھے اور پھر کمیونیکیٹ کرتے تھے. اور اگلا مصرع, اور وہ پچھلی بات ذہن میں رکھیے گا, شراب دید سے بڑھتی تھی اور پیاس تیری. دید کہتے ہیں دیکھنے کو. شراب دید یہاں پہ میٹافوریکلی استعمال ہو رہا ہے کہ آپ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں. یو آر وٹنسنگ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اٹ از لائک اے ڈرنک دیٹ یو آر ڈرنکنگ. آپ دید کی شراب پی رہے ہیں. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرسنالٹی, ہز میجسٹی, ہز بیوٹی از اے سچ کہ جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی دیکھتا ہے یا دیکھتا تھا, اس کی تھرسٹ اور بڑھتی جاتی تھی, تھرسٹ کوئنچ نہیں ہوتی تھی. Are we all on the same page? پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظارہ اتنا بڑا نظارہ ہے کہ وہ جو اکنامکس کا لا ہے جو ہر جگہ اپنی جگہ قائم ہے. زیادہ عبادت بھی کرو گے تو تھک جاتے ہو ایٹ ٹائمز آپ. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا, وہ جو شراب دید ہے, دا ڈرنک آف سائٹ کہہ لیں آپ اس کو, دیکھنے کی شراب, مشروب, وہ جو کوئی زیادہ پیتا ہے تو اس کی پیاس بڑھتی جاتی ہے, پیاس بڑھتی جاتی ہے, پیاس کوئنچ نہیں ہوتی. اور اس پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ مشہور کوٹیشن, ان کا مشہور قول, آپ نے فرمایا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was so handsome, he was so handsome کہ اگر مصر کی خواتین جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تھا, جوزف کو دیکھا تھا علیہ الصلوۃ والسلام, اگر وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو وہ انگلیاں نہ کاٹتی, وہ اپنے دل کو بھی کاٹ لیتی تو ان کو پتہ نہ چلتا. He was so handsome, پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نظر تھی صورت سلمہ ادا شناس تیری, شراب دید سے بڑھتی تھی اور پیاس تیری. اے بلال, سلمان فارسی کی طرح you would understand the gestures of Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اینڈ جو تم پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے تو تمہاری پیاس اور انٹینسٹی میں اضافہ ہوتا جاتا تھا, اضافہ ہوتا جاتا تھا. اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت موسیٰ کی جب بات آئے تو کیا چیز ذہن میں آتی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام is also a symbol of intensity. He wanted to see God, right? حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ سے کلام کرتے تھے, وہ اللہ سے ڈائریکٹ کلام کرتے تھے. We all know this. And he wanted to see Almighty Allah also.
وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ اللہ کو دیکھیں. انہوں نے بہت دفعہ تقاضا کیا رب العزت سے. ہی ہیڈ دیٹ انٹینسٹی رائٹ. وہ اللہ کو دیکھنا چاہتے تھے. حضرت موسیٰ واز افریقن رائٹ فرام ایجپٹ, وہ افریقن تھے. حضرت بلال ایتھوپین افریقن, حضرت موسیٰ ایجپشن افریقن تھے. تو وہ بنی اسرائیل سے لیکن وہ ایجپٹ میں تھے نا حضرت موسیٰ. تو اب علامہ اقبال ان سمبلز کے ساتھ بات کر رہے ہیں. تجھے نظارے کا مثل کلیم سودا تھا, اویس طاقت دیدار کو ترستا تھا. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ رب العزت کے ساتھ وہ ان کا دیدار کرنا چاہتے تھے اور اس دیدار سے محظوظ ہونا چاہتے تھے, اس دیدار کو انجوائے کرنا چاہتے تھے. اے بلال, تم موسیٰ علیہ السلام کی طرح تم حالت دیدار میں تھے. موسیٰ اللہ کا دیدار کرنا چاہ رہے تھے, تم پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہے تھے. فرق صرف اتنا ہے. لیکن ایک بندہ وہ بھی تھا ویسے کرنی جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتا تھا, بٹ پروفٹ نے کہا تھا کہ اپنی والدہ کا تم خیال رکھا کرو, اور وہ پروفٹ کو ان کی زندگی میں دیکھ نہیں سکے تھے. تو علامہ اقبال از ناؤ یوزنگ حضرت سلمان الفارسی, حضرت اویس القرنی, اینڈ he is establishing connections with حضرت بلال. These are all lovers of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. سلمان فارسی ایک اور طرح کے لور, بلال حبشی ایک اور طرح کے لور, اویس کرنی ایک اور طرح کے لور. Awais was that guy who was there in Prophet's time but could not witness Prophet sallallahu alaihi wasallam because he was busy taking care of an ailing mother. وہ اپنی بوڑھی اپنی والدہ کا خیال رکھ رہے تھے اور پروفٹ نے کہا تھا کہ ان کا خیال کرنا ہے. اور جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو حضرت اویس کرنی جب آئے تو تب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انتقال کر چکے تھے. اور حضرت اویس کرنی کون تھے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن الخطاب کو اور حضرت علی کو اپنی چادر دے کر بھیجا تھا اور کہا تھا میری یہ چادر گفٹ کرو اویس کو, اینڈ آسک ہم ٹو پرے فار مائی امہ, فار دا بخشش اینڈ سیلویشن آف مائی امہ. ہی واز سچ اے ٹاورنگ لور آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. تب اقبال کیا کر رہے ہیں, نظر تھی صورت سلمہ ادا شناس تیری, شراب دید سے بڑھتی تھی اور پیاس تیری. تجھے نظارے کا مثل کلیم, کلیم حضرت موسیٰ کا ٹائٹل ہے, تجھے نظارے کا مثل کلیم سودا تھا, اویس طاقت دیدار کو ترستا تھا. اور اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں جاتے تھے, وہ طور پہ جاتے تھے اللہ سے ملاقات یا اللہ سے بات کرنے. تو علامہ کیا کہہ رہے ہیں, مدینہ تیری نگاہوں کا نور تھا گویا, تیرے لیے تو یہ صحرا ہی طور تھا گویا. فار بلال, فار یو, تمہارے لیے تو مدینہ کسی طور سے کم نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام طور جاتے تھے اللہ سے بات کرنے کے لیے, اور تمہارے لیے مدینہ قائم مقام تھا طور کے لیے. اور عاشقوں کے لیے, بائی دا وے, عاشقوں کے لیے, فار دا لورز, مدینہ طور سے کمتر نہیں ہے, طور سے بڑھ کر ہے. کیونکہ رب العزت کی سب سے بڑی کریشن وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, اینڈ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہاں پہ بیریڈ ہے آج تک. دا بلیسڈ باڈی آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم از دیئر. طور تو ایک میڈیم تھا نا, وہاں پہ تو خطاب تھا, فزیکلی تو اٹ واز اے ماؤنٹن, لیکن مدینے میں تو خود پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم آج تک موجود ہے. تو علامہ اپنا عقیدہ بھی بتا رہے ہیں, اپنا بلیف بھی بتا رہے ہیں. مدینہ تیری نگاہوں کا نور تھا گویا, تیرے لیے تو یہ صحرا ہی طور تھا گویا. اچھا, جب اگر کسی کو واقعی کسی سے محبت ہو, کوئی مطلب, تو ایک اضطراب ہے نا, محبت کا ایک اضطراب ہے, ایک ریسٹلیسنس کی کیفیت ہے. وہ ریسٹلیسنس تب تک ایکویلیبریم میں نہیں بدلتی جب تک آپ کو آپ کا محبوب مل نہ جائے. جب آپ محبوب کا دیدار نہ کر لیں, اس سے ملاقات نہ کر لیں, سو آن اینڈ سو فورتھ. تو حضرت بلال حبشی بھی جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملے تھے تو ہی ہیڈ دیٹ ریسٹلیسنس, اضطراب تھا ان کے اندر.
اور حضرت موسیٰ کی سٹوری کو بھی ہم ذہن میں رکھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے جب ملنا چاہتے تو ایک واقعہ ہے نا کہ جب اللہ نے ایک تجلی کو اتارا تھا, دس ون ٹائم تجلی کو اتارا گیا, اور وہ جو تجلی پڑی تو پروفٹ موزز بے ہوش ہو گئے, ان کے باقی قوم کے لوگ ہلاک ہو گئے. تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے علامہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں, گری وہ برق, برق بجلی کو کہتے ہیں, گری وہ برق تیری جانے نا شکیبہ پر, جانے نا شکیبہ ریسٹلیس سول, اے بلال تیرے اوپر وہ بجلی گر گئی ہے. وہ بجلی کون سی؟ تجلی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تم پہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجلی گری ہے. گری وہ برق تیری جانے نا شکیبہ پر, تمہاری ریسلس سول کے اوپر پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ تجلی گری ہے کہ خندہ زن تیری ظلمت تھی دست موسیٰ پر, کہ تمہاری بظاہر ڈارک باڈی وہ مسکرا رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کو دیکھ کر. حضرت موسیٰ ہاتھ نکالتے تھے نا وہ سفید ہو جاتا تھا. تو اقبال کہہ رہے ہیں بلال تمہارے پر وہ بجلی گر گئی ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, کہ بظاہر تمہاری ڈارک باڈی حضرت موسیٰ کے چمکتے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر مسکراتی ہے اور کہتی ہے میں بھی تو روشن ہو گیا ہوں, مجھے بھی تو لائٹ مل گئی ہے. ایون وین آئی ایم ڈارک اسکنڈ بٹ آئی ایم آلسو آئی ایم آلسو بینگ گیون دس لائٹ. گری وہ برق تیری جانے نا شکیبہ پر, کہ خندہ زن, خندہ زن کہہ رہے ہیں مسکرانے کو, تیری ظلمت تھی, تمہاری ڈارک باڈی تھی دست موسیٰ پر. موسیٰ کے ہاتھ کو دیکھ کر علیہ الصلوۃ والسلام تمہاری ڈارک باڈی بھی کہہ رہی تھی میں بھی روشن ہو گیا ہوں پروفٹ کی لائٹ کی وجہ سے. تمہیں اللہ کی لائٹ ملی, مجھے پروفٹ کی لائٹ ملی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات, حضرت بلال حبشی جب اذان دیا کرتے تھے تو حضرت بلال حبشی جب کہتے تھے نا اشہد, تو وہ بول نہیں سکتے تھے, وی آل نو دس, کہ ان پر ایسا ٹارچر کیا گیا تھا کہ ان کی زبان جو ہے وہ عربک پروننسیشن یا ورڈز کو مس پروناؤنس وہ کرتے تھے ان کی لینگویج میں وہ. اور یہاں پر بھی ایک کنیکشن ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, بائی دا وے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی وہ تھی نا, دیر از اگین اے کنیکشن. تو حضرت بلال اسد کہتے تھے, اسدنا محمد رسول اللہ, وہ شین پروناؤنس نہیں کر پاتے تھے. تو اس پہ بھی بڑی بات ہوئی کہ لوگوں نے کہا کہ جی یہ تو ایسا موزن ہے, ایسا اذان دینے والا ہے, اس کی پروننسیشن ہی ٹھیک نہیں ہے, نعوذ باللہ. اچھا بائی دا وے حضرت بلال حبشی جب اذان دیتے تھے تو جب وہ کہتے تھے نا اشہد ان محمد رسول اللہ, تو وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ٹرن کرتے تھے, اینڈ دین ہی وڈ اسمائل اینڈ دین ہی وڈ سے دس از پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی اب آج جب موزن ہے اس کے سامنے تو نہیں ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر, وہ تو ویسے ہی کہہ رہا ہوتا ہے, لیکن حضرت بلال حبشی وڈ ٹرن ٹورڈز پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم while he was doing اذان. اور جب مکہ فتح ہوا, حضرت بلال دنیاوی طور پہ تو ایک سلیو تھے نا, تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا اور حضرت بلال کو کہا کہ آج پہلی اذان تم دو گے, کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ اور اذان دو. حضرت بلال حبشی کو کعبے کی چھت پر چڑھا دیا گیا, جو کہ he was just an ordinary slave. اور وہ سارے چیفز جو بڑے بڑے ویلدی تھے, بڑا پیسہ تھا ان کے پاس, وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ سلیو, اس کو اسلام نے ایلیویٹ کر دیا. اب یہ دو چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں ان دو شعروں کے لیے, کہ حضرت بلال حبشی کو کعبے کی چھت پر چڑھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, علامہ صاحب کہہ رہے ہیں ادائے دید, ادائے دید دیکھنے کا انداز, ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری, تمہارا دیکھنے کا انداز واز فل آف رسپیکٹ, فل آف ادب, فل آف ایٹیکٹس, فل آف نیاز, فل آف سرنڈر اینڈ سبمیشن. جب تم پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے تو تم سراپا اوبیڈینس تھے. ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری, کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. کسی کو دیکھتے رہنا, کون ہے کسی؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اب جب حضرت بلال حبشی کو کعبہ کی چھت پر ایلیویٹ کیا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے,
اور کہا کہ فتح مکہ کے بعد پہلی اذان بلال آپ دیں گے. تو حضرت بلال حبشی نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ یہ کعبہ جس کی طرف میں منہ کر کے اذان دیتا تھا آج میرے قدموں کے نیچے آ گیا ہے. He was standing. تو اب میں کیسے اذان دوں؟ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میرے چہرے کو قبلہ بنا لو اور اذان دو. تو وہ تاریخی ہسٹورک اذان حضرت بلال حبشی نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کرتے ہوئے دی تھی. وہ والی اذان جو مکہ کے اندر پہلی دفعہ ہو رہی تھی. امیجن کریں اور اس شعر کا مزہ لیں. ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری, کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا, حضرت بلال حبشی نے اذان دینا ترک کر دیا. اٹ واز ٹو مچ فار ہم کہ جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہیں گے اور پروفٹ نہیں ہوں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہی لیفٹ مدینہ اینڈ ہی وینٹ ٹو ڈیماسکس, دمشق چلے گئے, سیریا میں, شام میں, اور ادھر جو جہاد وغیرہ ہو رہا تھا, ایکسپیڈیشنز تھیں, ادھر رہتے تھے. اور جب بیت المقدس قبلہ اول فتح ہوا تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو بلایا اور کہا کہ حضرت بلال کو بلائیں. جیسے مکہ میں پہلی اذان حضرت بلال نے دی تھی, جیروسلم میں قبلہ اول میں بیت المقدس میں بھی پہلی اذان حضرت بلال حبشی نے دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد, پروفٹ کی وصال کے بعد حضرت بلال حبشی نے صرف 2 دفعہ اذان دی ہے. ایک دفعہ جب بیت المقدس فتح ہوا, اور دوسری دفعہ حضرت بلال حبشی, یہ مشہور ٹریڈیشنز میں آتا ہے کہ ہی سا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اے ڈریم, جب وہ دمشق میں تھے, اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا, حکم دیا کہ بلال تم ہم سے ملنے نہیں آئے کبھی. جب یہ خواب میں ان کو یہ اشارہ ہوا تو وہ اسی دم دمشق سے نکلے اور مدینہ آ گئے. اور جب مدینہ آئے تو وہاں پر ایک جشن تھا, مؤذن رسول آ گئے, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اذان دینے والے, حضرت عمر کا غالباً دور تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پیپل ور ویری ہیپی اینڈ ایوری ون پشڈ حضرت بلال کہ آپ اذان دیں, آپ اذان دیں. حضرت بلال ہمیشہ ڈینائی کر رہے تھے, میں اذان نہیں دوں گا, میں اذان نہیں دے سکتا. اتنے میں امام حسن اور امام حسین آئے, اور امام حسن اور امام حسین حضرت فاطمہ کے بیٹے, حضرت علی کے بیٹے, نواسہ رسول, دا گرینڈ سنز آف دا پروفٹ, وہ آگے آئے اور انہوں نے کہا چچا آپ ہمیں وہ اذان نہیں سنائیں گے جو ہمارے نانا کو اذان سناتے تھے. اور اس پر ان کا دل پسیج گیا اور انہوں نے کہا کہ میں اذان دیتا ہوں. اور پھر مدینہ میں مسجد نبوی میں آفٹر پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے اذان دی. اور جب انہوں نے اذان دی تو پورے مدینے کے اندر لوگ, پیپل سٹارٹڈ کرائنگ, کیونکہ اذان تو وہ تھی جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا کرتی تھی, مگر بظاہر پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر موجود نہیں تھے. خواتین و حضرات کہتے ہیں مدینے میں کوہرام بپا ہو گیا کہ یہ تو وہ اذان ہے جو پروفٹ کے دور کی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جب حضرت بلال حبشی اس پہ پہنچے, اشہد ان محمد رسول اللہ, اینڈ ان ایڈورٹنٹلی انہوں نے ٹرن کیا جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھا کرتے تھے. جب انہوں نے وہاں پہ ٹرن کیا تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود نہیں تھے. اینڈ اٹ واز ٹو مچ فار بلال, اینڈ حضرت بلال حبشی بے ہوش ہو گئے وہاں پہ, اور انہوں نے وہ اذان پوری نہیں کی, اینڈ ہی لیفٹ مدینہ ونس اگین. تو اس فنامنن کے اوپر علامہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں, اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی. اب جہاں جہاں پر اذانیں ہو رہی ہیں, اذان کیا یاد کراتا ہے ہمیں؟ اذان ہمیں اللہ کی توحید یاد کراتی ہے, اذان ہمیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یاد کراتی ہے, اور اذان ہمیں ہر دفعہ حضرت بلال کو بھی یاد کراتی ہے کہ اصل میں تو مؤذن رسول بلال ہے. تو اذان تو اصل میں اینتھم آف لو ہے بلال کا فار پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو علامہ کہہ رہے ہیں اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی, نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی. نماز ریچولسٹک عبادت وہ تو ایک ایکسکیوز ہے, اصل میں تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چاہیے, اصل میں تو پروفٹ چاہیے ہمیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ کیا چیز ہے جو حضرت صدیق اکبر کو، حضرت فاروق اعظم کو، حضرت عثمان غنی کو، مولا مرتضیٰ کو، بلال حبشی کو، سلمان فارسی کو اور ہم سے ڈسٹنگوش کرتی ہے؟ نمازیں ہم بھی پڑھ رہے ہیں، وہ بھی پڑھتے تھے، عبادات ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی کرتے تھے۔ وہ نظارہ تھا جس نے ایک جھلک بھی اس نظارے کو لے لیا، وہ قیامت تک کے لیے ہمارے سروں کا تاج ہے، اور وہ ڈفرنٹ ہے ہم سے۔ جس نے پروفٹ کا نظارہ کر لیا، اٹ از این ابائڈنگ آنر ٹل end of times or doomsday or whatever, they will be superior to us because they had witnessed Prophet sallallahu alaihi wasallam. This is such a big honor that they have and we don't. ہم جو مرضی کر لیں۔ تو علامہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ اور وہ ہوتا ہے نا، ایک ہم کہتے ہیں کاش ہمیں وہ دور مل جاتا۔ تو یہ اردو میں ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے خوشا ایک بیوٹی کو بھی ڈینوٹ کر رہا ہے اور ایک حیرت کو بھی ڈینوٹ کر رہا ہے اور کاش بھی ڈینوٹ کر رہا ہے۔ خوشا، کیا خوشگوار وقت ہوگا، خوشا۔ تو علامہ کہہ رہے ہیں خوشا وہ وقت کہ یثرب مقام تھا اس کا، خوشا وہ دور کہ دیدار عام تھا اس کا۔ کیا خوشگوار وقت تھا، کاش مجھے بھی مل جاتا۔ علامہ صاحب کہہ رہے ہیں جب مدینے میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پہ موجود تھے، کیا دور ہوگا، کیا خوشگوار دور ہوگا جب ہر کوئی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر رہا ہوگا، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی میں تھا، ان سے بات کر سکتا تھا۔ اور وہ کسی نے کیسی روایات میں آتا ہے نا کہ ایک خاتون تھیں جو تھوڑی سی چیلنج تھیں مینٹلی، تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے کونے میں لے گئیں اور انہوں نے جو ان کو سمجھ آ رہی تھی بات چیت وہ کر رہی تھیں۔ تو صحابہ آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو سینس والی بات نہیں کر رہی، تو آپ کیوں نعوذ باللہ، مطلب میں اپنے مفہوم میں بات کر رہا ہوں کہ ٹائم آپ کا ضائع ہو رہا ہوگا، آپ کیوں اتنی دیر سے کھڑے ہیں؟ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ان کا بھی نبی ہوں، انہوں نے بھی میرے ساتھ ہی بات کرنی ہے نا۔ تو جو جس لیول پہ ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کے لیے از اے یونیورسل فگر۔ تو وہ دور کیا دور ہوگا جو کہ بلال کو نصیب ہوا، جو سلمان فارسی کو نصیب ہوا، جو ان صحابہ کرام کو نصیب ہوا۔ اور کیا اپنے درجے پہ کیا دور ہوگا جب علامہ صاحب نے یہ کہا ہوگا، کس کیفیت میں بیٹھے ہوں گے، حضرت بلال حبشی سے کون سی محبت جاگی ہوگی، کیا عطا ہوا ہوگا، یہ تو علامہ صاحب کو پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ علامہ صاحب کے بھی درجات بلند کرے۔ یہ ایک نظم جو ہے ہمیں ٹرانسپورٹ کر دیتی ہے، یوں لگتا ہے کہ ہم اس دور کے لوگ ہیں، اور یہ کریڈٹ علامہ صاحب کو جاتا ہے۔ علامہ صاحب کی روح کو، اس کے درجات اللہ تعالیٰ بلند کرے۔ اور علامہ ایک میڈیم ہے جو ہمیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑتے ہیں۔ تو کتنی خوبصورت نظم ہے۔ اگر ہم دوبارہ اس کے وداؤٹ دی انٹرپریٹیشن اس کے شعر دیکھیں، ایک آدھ شعر شاید میں نے اسکپ جلدی میں کر دیا ہو، اس میں فارسی تھی اس لیے۔ چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا، ہوئی اسی سے تیرے غم کدے کی آبادی، تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی، وہ آستانہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں، نظر تھی صورت سلمہ ادا شناس تیری، شراب دید سے بڑھتی تھی اور پیاس تیری، تجھے نظارے کا مثل کلیم سودا تھا، اویس طاقت دیدار کو ترستا تھا، مدینہ تیری نگاہوں کا نور تھا گویا، تیرے لیے تو یہ صحرا ہی طور تھا گویا، گری وہ برق تیری جانے ناشکیبہ پر، کہ خندہ زن تیری ظلمت تھی دست موسیٰ پر، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز
اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی، خوشا وہ وقت کہ یثرب مقام تھا اس کا، خوشا وہ دور کہ دیدار عام تھا اس کا۔ علامہ کے ہاں یا جنرلی بھی مطلب ہم دنیاوی طور پہ بھی دیکھیں تو دو بڑے ٹولز ہیں جو انسان کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں، ایک ریشنالٹی ہے، عقل، اور دوسرا ہے عشق، پیشن۔ تو علامہ اقبال کے ہاں ریشنالٹی اور عشق کا جو آپس کا کنیکشن ہے، نو پرابلم ایٹ آل، نہیں کوئی ایشو نہیں، اس کا انفارمل ہی ہے، اس میں کوئی ایسا سچ ہو۔ تو علامہ کے ہاں ریشنالٹی اور عشق کا جو آپس کا کنیکشن ہے، اس پہ بہت اس کو کریکٹلی انڈرسٹینڈ کرنا بہت امپورٹنٹ۔ علامہ کے نزدیک ریشنالٹی کی اپنی ڈومین ہے، ریشنالٹی اپنی ڈومین میں یوزلیس نہیں ہے، اپنی ڈومین میں وہ بھی پروڈکٹیو ہے، لیکن بڑی چیز عشق ہے جو آپ کو حدود سے، باؤنڈری سے آزاد کر کے لامحدودیت کی طرف لے کے جاتی ہے، آپ کو کیلکولیشن سے باہر نکال کے بڑے ڈیسیجنز کرواتی ہے وہ۔ جیسے علامہ اقبال نے مشہور علامہ کا شعر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا ہوگا تو اگر نعوذ باللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ کیلکولیشن کریں تو کیلکولیشن کرنے سے تو بات نہیں بنتی، ہی جسٹ جمپڈ بیکاز ہی واز جمپنگ فار آل مائٹی اللہ اینڈ ہی جمپڈ۔ تو عقل تو بھی کیلکولیشنز کر رہی ہوگی، لیکن جو ان کا عشق تھا فار آل مائٹی اللہ، وہ ان کو آگ تک لے گیا اور آگ گلزار بن گئی، آگ گارڈن بن گئی الٹیمیٹلی۔ تو علامہ کے نزدیک عشق کی ویلیو زیادہ ہے۔ بڑے لوگ اپنے گول سے، اپنے ویژن سے، جو بھی اسے کہہ لیں، وہ عشق کرتے ہیں، اس لیے وہ پھر رکاوٹوں کو عبور کر لیتے ہیں۔ اگر وہ کیلکولیشن میں پھنسے رہیں تو وہ پھر کہیں بھی نہیں رہیں گے۔ تو یہاں پر وہ ایک کمپیریزن کر رہے ہیں علم اور عشق کا، اور یہ ذرا 3 مصرے اس کی ایک ردم میں ہے، چوتھا مصرع ایک اور ردم میں ہے۔ علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن۔ دیوانہ کون ہوتا ہے؟ جو میڈ ہوتا ہے، ہم میڈ اس کو ہی کہتے ہیں نا، جو فول ہے، اس کو کیا پتا زندگی کا۔ تو علم کیا کہہ رہا ہے؟ عشق کیا ہے؟ دیوانگی ہے، یہ میڈنس۔ علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن، عشق نے مجھ سے کہا علم ہے تخمین و ظن۔ تخمینہ لگانا سنے لفظ، ہم یہ اکثر بولتے ہیں، ایسٹیمیٹ کرنا چیزوں کو، ایسٹیمیٹ، اندازے کرنا، اندازہ لگانا۔ تو عشق کیا کہہ رہا ہے؟ عشق کہہ رہا ہے علم کیا چیز ہے؟ علم تو ایسٹیمیشن ہے صرف۔ اگر آپ کو یہ علم دیا جائے کہ سیب ریڈ ہوتا ہے اور ایک عاشق جو ہے وہ سیب کو ٹیسٹ کر رہا ہو، تو کون سپیریئر ہے؟ کس کی سٹیٹ سپیریئر ہے؟ انفارمیشن والی سٹیٹ یا ایکسپیرینس والی سٹیٹ؟ عاشق ایکسپیرینس کر رہا ہوتا ہے، وہ ایسٹیمیٹس نہیں لگا رہا ہوتا، کیونکہ وہ ایکسپیرینس کر رہا ہوتا ہے، وہ پریزنٹ ہوتا ہے، وہ حاضر ہوتا ہے فینومینن کے ساتھ۔ اور جو انفارمیشن والا، نالج والا آدمی ہے، وہ فینومینن سے ایک سٹیپ پیچھے ہوتا ہے، دور ہوتا ہے۔ تو عشق کیا کہہ رہا ہے علم کو؟ عشق کہہ رہا ہے عشق نے مجھ سے کہا علم ہے تخمین و ظن، نالج از آل اباؤٹ ایسٹیمیٹس۔ نالج تو تخمینے، اندازے ہیں۔ بندہ تخمین و ظن کرم کتابی نہ بن، او مین آف ایسٹیمیٹس، کرم کتابی صرف بک ورم نہ بنو، کتابی کیڑے نہ بنو۔ کیونکہ نالج یا علم یا ریشنالٹی، ایک آپ کتاب میں پڑھ لیں K2 8000 اتنے فیٹ بلند ہے، کیا آپ محمد علی صدپارہ کے پہلے قدم کا ہی مقابلہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ وہ عاشق ہے K2 کا اور اس کے قدم K2 کے اوپر ہے۔ میرا نالج ایک ایسٹیمیٹ ہے، فینومینن سے ایک لیول دور رکھتا ہے۔ عاشق کا ایکسپیرینس ہے، وہ فینومینن کے اندر ہوتا ہے ہمیشہ۔ دیٹس دا ڈفرنس جو علامہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ 3 باتیں دوبارہ سنیں، 3 مصرے سوری۔ علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن۔ علم کیا کہہ رہا ہے عشق کو؟ یہ دیوانگی ہے، میڈنس ہے۔ عشق کیا کہہ رہا ہے؟ عشق نے مجھ سے کہا علم ہے تخمین و ظن۔ علم
تو ایسٹیمیٹس ہیں. علامہ تیسرے مصرے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ بندہ تخمین و زن کرم کتابی نہ بن. او مین آف ایسٹیمیٹس، بک ورم نہ بنو. عشق سراپا حضور. حضور کہتے ہیں کسی فنامنن میں حاضر ہو جانا، پریزنٹ ہونا، ایکسپیرینس کرنا اس کو. ہم کہتے ہیں نا یہ صاحب کو بڑی حضوری حاصل ہے، عبادت میں بڑی حضوری ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہی از ویری پریزنٹ بفور آل مائٹی اللہ. ہی از ایکسپیرینسنگ، ہی از ان دا اسٹیٹ. تو علامہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عشق سراپا حضور. سراپا سر سے لے کے پاؤں تک، یعنی ٹوٹل کے میننگز دیتا ہے، ایبسلوٹ. عشق کیا ہے؟ عشق ایبسلوٹ حاضری ہے، پریزنس ہے، ایکسپیرینس ہے. علم سراپا حجاب. علم ایک ویل ہے. اٹ از اے ویل. میں آپ کے سامنے آج میں نے معجزہ رکھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ہاتھ نکالتے تھے تو وہ چمکتا تھا. یہ میرا علم ہے، میں اس کو دیکھ نہیں رہا، لیکن یہ میرا علم بھی میرا ویل ہے. مجھے نہیں پتا وہ کس قسم کی روشنی تھی، اس روشنی کی انٹینسٹی کیسے تھی. تو علم ایک ویل بھی کریٹ کرتا ہے آپ کے لیے. ہم اپنی باؤنڈریز بنا لیتے ہیں نا اپنے بیسڈ آن آر نالج. ہم چیزوں کو ڈی لمٹ کر لیتے ہیں نالج کے لیول کے اوپر. تو علامہ کہہ رہے ہیں عشق سراپا حضور، علم سراپا حجاب. علم ایک ویل ہے، عشق پریزنس ہے، حاضری ہے. عشق کیا کرتا ہے پھر؟ علامہ کہہ رہے ہیں عشق کی گرمی سے ہے مارکہ کائنات. علم مقام صفات، عشق تماشائے ذات. عشق سکون و ثبات، عشق حیات و ممات. علم ہے پیدا سوال، عشق ہے پنہا جواب. کیا ویسے ردم ہے ویسے شاعری کی بھی، کرافٹس مینشپ بھی. اللہ اکبر. کہہ رہے ہیں عشق کی گرمی سے ہے مارکہ کائنات. یہ کائنات کس کے اوپر چل رہا ہے؟ کسی عاشق کے اوپر. وہ پالیٹکس میں ہو، وہ ملٹری میں ہو، وہ سپورٹس میں ہو، وہ سوشل ویلفیئر میں ہو. کون سے لوگ ہیں جو آگے گئے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں. جو کیلکولیشن کرتے رہے یا جن کے اندر جنون تھا. دنیا کے کوئی بھی کسی بھی شعبے کے 10 بڑے بندوں کو آپ لے کے آئیں تو آپ کو ان کے اندر ایک ہنٹ آف میڈنس نظر آئے گی. لوگ کہہ رہے ہوں گے یہ کام نہ کرنا، مارے جاؤ گے. رسک نہ لینا، مارے جاؤ گے. دنیا کی انٹرپرینیورشپ کی تاریخ بھری ہوئی ہے، رسک، انیشیٹو. تو علامہ کہہ رہے ہیں عشق کی گرمی سے، یہ عاشق لوگ ہیں، عشق کی گرمی سے ہے مارکہ کائنات. کائنات کا سسٹم عاشق چلا رہے ہیں، جس بھی فیلڈ کے ہوں وہ. علم مقام صفات. نالج سے آپ کو کیا ملتا ہے؟ نالج سے آپ کو کسی فینومینن کے ایٹریبیوٹس کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے، کیریکٹرسٹکس کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے. ٹوٹیلٹی نہیں ملتی آپ کو کبھی بھی. علم مقام صفات، عشق تماشائے ذات. عشق آپ کو فینومینن میں حاضر کر دیتا ہے. میں اور آپ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے بارے میں پڑھیں تو یہ ہمارے لیے ایک ویل بھی ہے اور ایک ایٹریبیوٹ بھی ہے. ہمیں یہ سمجھ آئے گی ورڈ کے لیول پہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پہ گئے. وی ڈونٹ نو واٹ دیٹ فرسٹ اسکائی از آل اباؤٹ. لیکن پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان کے مطابق گئے ہیں. ہی واز ایکسپیرینسنگ اٹ. وہ ایٹریبیوٹ پہ نہیں تھے، وہ ایکچوئل پہ تھے. اصل میں وہ فینومینن کیا ہے، ہی نوز اٹ. تو علامہ کہہ رہے ہیں علم مقام صفات، عشق تماشائے ذات. عشق فینومینن کے اندر ہے. علم مقام صفات. میں دریاؤں کی ڈینسٹی پتہ کر سکتا ہوں، دریاؤں کے کلر پتہ کر سکتا ہوں، لیکن وہ جو پہلا ڈائیور ہے وہ مجھ سے بہت آگے ہے. اس کا نالج، اس کی ایک ڈائیو میری جغرافی اور ان کی کتابوں سے بہت سپیریئر ہے. وہ تماشائی ذات کا رہا ہے. اصل میں ہم مقام صفات پہ ہیں. عشق سکون و ثبات، عشق حیات و ممات. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لو ہی ہے، لو کی انرجی ہے، جنون کی انرجی ہے جو لائف اینڈ ڈیتھ کے اندر ریزلٹ ہوتی ہے، چیزوں کے ایب اینڈ فلو کے اندر ظاہر ہوتی ہے. یعنی اس دنیا کے اندر جو بھی ترقی ہے، ارتقاء ہے، پروگرس ہے، وہ عاشقوں کے ذریعے ہو رہی ہے. علم ہے پیدا سوال. علم کیا ہے؟ علم آپ کو یہ ایک بس سکل دیتا ہے کہ آپ کویشچن کرنا شروع کریں. علم ہے پیدا سوال، عشق ہے پنہا جواب. علم سوالات دیتا ہے،
عشق کے اندر جوابات چھپے ہوئے ہیں. once you immerse in a phenomenon, جب آپ اس phenomenon کے اندر چلے جاتے ہیں, you start getting answers on your own. If you fall in love, I don't like this term for falling in love. Basically we need to rise in love. love decline نہیں دیتا, love عروج دیتا ہے. پھر علامہ کہتے ہیں عشق کے ہیں معجزات سلطنت و فقر و دین, عشق کے ادنا غلام صاحب تاج و نگیں, عشق مکان و مکین, عشق زمان و زمین, عشق سراپا یقین اور یقین فتح باب. آپ دیکھیں میوزک بھی ہے اس میں, ہر فورتھ جو ان کی وہ مصرع ہے وہ برب کے اوپر ہو رہا ہے, باب. پیچھے کیا تھا جی؟ جواب, حجاب. ایک ان کی پوئٹک بریلینس بھی اقبال کی نظر آ رہی ہے ہمیں. کہہ رہے ہیں عشق کے میریکلز ہیں کیا؟ سلطنت, کنگڈمز بن جاتی ہیں, فقر و دین, ریلیجن کے جو ایڈوکیٹس ہیں, فقیری کے جو ایڈوکیٹس ہیں وہ بھی عاشق ہوتے ہیں. ایک علی اجمیری جو فقیر ہے وہ اصل میں عاشق ہے, اس کو اللہ کے دین سے, اللہ کی مخلوق سے محبت ہے, تو وہ 1000 سال پہلے اپنے علاقے کو چھوڑ کر لاہور آ گیا. عشق کے ہیں معجزات سلطنت و فقر و دین. اب ریلیجن کی بات کریں آپ, سلطنت کنگڈم کی بات کریں, پیچھے کوئی عاشق ہی ہوگا. عشق کے ادنا غلام صاحب تاج و نگیں. عاشقوں کے تو غلام ہوتے ہیں کنگز, یہ جو دنیاوی بادشاہ ہوتے ہیں صاحبان اقتدار, یہ عاشقوں کے تو غلام ہیں اصل میں. اور علامہ نے ایک بڑی اس میں خوبصورت فارسی کی ان کا کلام ہے کہ اس دور کا جو بادشاہ تھا خلجی, اس کو ابو علی قلندر نے خط لکھا تھا اور کہا تھا کہ اگر تمہارے ایک وزیر نے میرے مرید کو مارا ہے, اگر اس نے معافی طلب نہ کی تو تمہاری ریاست کسی اور کو بخش دوں گا. جو اللہ والے ہوتے ہیں دے ارسو صاحب جلال کہ ان کی ایک دعا جو ہے وہ بادشاہ بدل دیتی ہے. علامہ نے خود بھی ایک جگہ کوٹ کیا. تو کہہ رہے ہیں عشق کے ادنا غلام صاحب تاج و نگیں, عشق مکان و مکین, عشق زمان و زمین. اصل میں عشق ہی ہے ٹائم اینڈ سپیس میں ہر طرف, چاروں طرف. عشق سراپا یقین, اور عشق سے ہی فیتھ ملتا ہے. فیتھ کے اندر بھی, یقین کے اندر بھی عشق نہ ہو تو وہ یقین ہی نہیں ہے. عشق سراپا یقین اور یقین فتح باب. فتح کرنے کا مطلب ہے کھولنا, باب کہتے ہیں دروازے کو. اگر آپ کسی دروازے کو کھولنا چاہتے ہیں تو وہ یقین سے ملے گا, اور یقین عشق سے ملتا ہے. یعنی عشق وہ کنجی ہے جس سے دروازے کھلتے ہیں. آپ اسپریچول پاتھ کے دروازے پہ چلے جائیں یا ورلڈلی پاتھ کے, جو صاحب جنون ہوگا اسی کے لیے دروازہ کھلے گا. تو علامہ کہہ رہے ہیں عشق سراپا یقین اور یقین فتح باب, یقین سے پھر دروازے کھلتے ہیں. اور آخری بند اس کا, شرائع محبت میں ہے عشرت منزل حرام, شورش طوفاں حلال لذت ساحل حرام, عشق پہ بجلی حلال عشق پہ حاصل حرام, علم ہے ابن الکتاب عشق ہے ام الکتاب. ہوئے 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 ہوئے, اللہ اکبر, واٹ مین دس. کہہ رہے ہیں شرع محبت میں ہے عشرت منزل حرام. محبت کے راستے پر جب آپ چلنا شروع ہو جاتے ہیں, آپ ہوتا ہے نا منزل پہ رکتے ہیں کہیں پہ جا کے, یہ میری فائنل ڈیسٹینیشن آ گئی ہے, ناؤ آئی ایم ڈن, میرا سفر ختم ہوا. وہ کہہ رہے ہیں محبت کے منزل پر یہ لگژری ہے ہی نہیں کہ آپ کہیں رک سکتے ہیں. عشرت منزل, یہ لگژری کہ میں ڈیسٹینیشن پہ آ گیا ہوں, یہ حرام ہے. It is a dynamic journey. You will be always on the move. اگر کوئی عاشق یہ کہے کہ جی میں نے تو یہ کرنا تھا, یہ میں نے اچیو کر لیا ہے, اور وہ وہاں پہ رک جائے, وہ ٹھہر جائے, علامہ کے نزدیک اس کا عشق ریئل نہیں ہے. شرع محبت میں, آن دا روڈ آف لو, شرع محبت میں ہے عشرت منزل حرام, شورش طوفاں حلال. سمندری سفر اگر کوئی کرے تو وہاں پہ کیا آتے ہیں طوفان, اور طوفان کیا ہوتی؟ شورش, کیوس. وہ کہہ رہے ہیں ڈسکور نیو سیٹس آف کیوس, کہ جو نئے کیوس ہیں یہ اصل میں جائز ہیں تمہارے لیے. ایک چیلنج آیا
اس کو تم نے انٹائی کیا, اگلے چیلنج کے لیے تیار ہو جاؤ, اور اگلا چیلنج آئے گا, اور وہ چیلنج کا آنا ضروری ہے. شورش طوفاں حلال, لذت ساحل حرام. مطلب آپ اگر سمندر کے سفر پہ ہیں تو آپ کی ڈیسٹینیشن کیا ہوگی؟ میں ساحل پہ پہنچ جاؤں. علامہ کہہ رہے ہیں ساحل پر پہنچنا حرام ہے تمہارے لیے, تم نے محبت اختیار کر لی ہے, یا تو محبت اختیار نہ کرو. عشق پہ بجلی حلال, عشق پہ بجلی حلال. جو عشق ہے پھر اس پہ ٹارچر ٹرائلز آئیں گے, بجلیاں گریں گی. عشق پہ حاصل حرام. عشق اس لیے تھوڑی کیا ہے کہ کچھ حاصل ہو جائے. اگر ایک بندہ عشق کی جرنی پہ ہے اور وہ ریئل اس جرنی پہ ہے, تو اگر حصول کے لیے کیا تھا کہ فلانی چیز مل جائے, تو یہ تو عشق کے اندر کنٹامینیشن اور کرپشن ہے, اینڈ دس از ایبسولوٹلی انڈمسیبل. علامہ صاحب کہہ رہے ہیں. تو علامہ کہہ رہے ہیں جی شرع محبت میں ہے عشرت منزل حرام, شورش طوفاں حلال, لذت ساحل حرام. عشق پہ بجلی حلال, عشق پہ حاصل حرام. علم ہے ابن الکتاب, عشق ہے ام الکتاب. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ علم جو ہے, نالج, وہ تو اصل میں کتاب کا بیٹا ہے. نالج از اے پروڈکٹ, رائٹ. عشق کیا ہے؟ عشق گیوز برتھ ٹو کتاب. عشق کتاب کی ماں ہے. عشق اتنی بڑا فینامنن ہے کہ وہ نالج کو برتھ دیتا ہے, وہ کتاب کو برتھ دیتا ہے. اور نالج جو ہے وہ اصل میں کتاب کا بیٹا ہے, وہ کتاب کا پروڈکٹ ہے, بائی پروڈکٹ ہے. تو عشق ایک بڑی چیز ہے. تو اس نظم کو اگر ہم ایک دفعہ پھر اکٹھا پڑھ لیں, بفور آئی بور یو ٹو ڈیتھ, کہتے ہیں جی کہ علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن, عشق نے مجھ سے کہا علم ہے تخمین و ظن, بندائے تخمین و ظن کرم کتابی نہ بن. عشق سراپا حضور, علم سراپا حجاب, عشق کی کرمی سے ہے مارکائے کائنات. علم مقام صفات, عشق تماشائے ذات. عشق سکون و ثبات, عشق حیات و ممات. علم ہے پیدا سوال, عشق ہے پنہا جواب. عشق کے ہیں معجزات سلطنت و فقر و دین, عشق کے ادنا غلام صاحب تاج و نگیں. عشق مکان و مکیں, عشق زمان و زمیں. عشق سراپا یقین اور یقین فتح باب. شرائع محبت میں ہے عشرت منزل حرام, شورش طوفاں حلال, لذت ساحل حرام. عشق پہ بجلی حلال, عشق پہ حاصل حرام. علم ہے ابن الکتاب, عشق ہے ام الکتاب. اللہ تعالیٰ علامہ صاحب کے درجات کو بلند کرے.